عقل مند پرندہ۔ کسی گاؤں میں ایک شکاری رہتا تھا۔ وہ روز شکار کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شکاری جب شکار کرنے جنگل گیا تو اسے آسمان میں ایک خوبصورت اور نایاب چڑیا اڑتی ہوئی نظر آئی، جسے دیکھتے ہی شکاری کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ اگر یہ چڑیا میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اسے بازار میں مہنگے داموں بیچ کر خوب پیسے کماؤں گا۔ یہ سوچتے ہی شکاری نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے اپنا جال بچھایا۔ جیسے ہی اس نے جال بچھایا تو وہ خوبصورت چڑیا اس جال میں پھنس گئی۔ چڑیا کو جال میں دیکھ کر شکاری بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں اس چڑیا کو فروخت کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ جبکہ چڑیا جال سے باہر نکلنے کے لیے خوب پھڑپھڑانے لگی، لیکن جب چڑیا کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو اسے جال سے آزاد ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آئی، لیکن اس نے مایوس ہونے کی بجائے بڑے آرام سے شکاری کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اے عقل مند اور بھلے انسان، ذرا میری بات تو سنو۔ مجھ جیسی چھوٹی اور ننھی چڑیا کو پکڑ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر تم مجھے ذبح کرتے ہو تو میرے تھوڑے سے گوشت سے تمہارا کچھ نہیں بنے گا، اور اگر تم مجھے بازار میں فروخت کرتے ہو تو تمہیں کتنے پیسے مل جائیں گے، لیکن اگر تم مجھے اس قید سے آزاد کرو گے تو میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی جو ہمیشہ تمہارے کام آئیں گی۔ پہلی نصیحت میں تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی، دوسری نصیحت میں دیوار پر بیٹھ کر کروں گی جو بہت اعلیٰ اور کارآمد ہوگی، اور تیسری نصیحت میں درخت پر بیٹھ کر کروں گی۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو اور میری نصیحتوں پر عمل کر کے دنیا میں بڑا نام کماؤ۔ چڑیا نے شکاری کو اچھی طرح سمجھایا کہ میری نصیحتیں بہت قیمتی ہیں، اگر تم ان پہ عمل کرو گے تو تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ شکاری نے چڑیا کی بات سن کر تھوڑی دیر سوچا اور غور کرنے کے بعد جال کی رسی خود ہی کھول دی۔ رسی کھولتے ہی چڑیا وعدے کے مطابق خود اڑ کر شکاری کے ہاتھ پر آ بیٹھی اور کہنے لگی، میری پہلی نصیحت، کسی بھی ناممکن بات پر کبھی یقین مت کرنا، چاہے وہ کوئی بھی کہے۔ یہ کہہ کر چڑیا اڑ کر دیوار پر جا بیٹھی اور وعدے کے مطابق دوسری نصیحت کرنے لگی، گزری ہوئی کسی بھی بات کا غم نہ کرنا۔ میرے اس چھوٹے سے جسم میں 10 درہم کا ایسا قیمتی موتی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، اور اس مہنگے موتی کو بیچ کر تم اور تمہارے بچے عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے، مگر تمہاری قسمت پر افسوس، تم نے مجھے آزاد کر کے اپنے ہاتھوں سے وہ قیمتی موتی کھو دیا۔ یہ سن کر شکاری زور زور سے رونے لگا اور چلانے لگا۔ وہ روتا جاتا اور ٹھنڈی آہیں بھرتا جاتا اور کہتا، کاش میں ایسا نہ کرتا اور نہ ہی اس قیمتی موتی سے ہاتھ دھوتا۔ جب وہ خوب رو دھو چکا تو چڑیا کہنے لگی، ارے بے وقوف اور احمق شکاری، میں پہلے ہی تمہیں نصیحت کر چکی تھی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہ کرنا۔ اگر یہ بات ہو ہی گئی تھی تو افسوس کس بات کا؟ اور اے نادان شکاری، تم نے میری پہلی نصیحت بھی غور سے نہیں سنی تھی، اگر تم نے سنی ہوتی تو تم یوں نہ کرتے۔ میں نے کہا تھا کہ کسی بھی ناممکن بات کا یقین مت کرنا، خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ اب ذرا عقل سے کام لو، دیکھو
مجھ ننھی سی چڑیا کا پورا وجود 3 درہم کا ہوگا، تو پھر 10 درہم کا موتی میرے جسم میں کیسے آ سکتا ہے؟ شکاری سوچنے لگا کہ کہتی تو تم ٹھیک ہی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا اچھا مجھے تیسری نصیحت تو بتاتی جاؤ۔ چڑیا کہنے لگی ارے نادان شکاری، تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کون سا عمل کر لیا جو تیسری بھی کروں؟ وہ قیمتی نصیحت تم جیسے نادان انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر چڑیا پھر سے اڑ گئی اور شکاری دیکھتا رہ گیا۔ دیکھا بچوں کیسے وہ ننھی سی چڑیا اپنی عقل مندی سے اس شکاری سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی اور شکاری ہاتھ ملتا رہ گیا۔